عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل کہہ دیجئے من كان عدوا لجبريل جو کوئی بھی ہو جبریل کا دشمن فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ تو یقیناً اس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عَلَى قَلْبِكَ آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے وَهُدًى اور ہدایت ہے وَبُشْرَى اور خوشخبری ہے للمؤمنین مؤمنوں کے لیے من کان عدوا للہ جو کوئی ہے عدوا دشمن للہ اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسولہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبریل کا ومیکال اور میکائیل کا فإن اللہ عدو للکافرین تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ سابقہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات اور بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی ذکر فرمائی ہے اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر وحی پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کی یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کی کہ ایسی بات نہیں ہے، جو وحی تم پر کی گئی تھی تورات کی صورت میں تم اسے بھی حقیقت میں نہیں مانتے، کیونکہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم تھا تو یہ اس سے روگردانی کرتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے۔ پھر اسی طرح کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اگر داخل بھی کرے گا تو ہم جلد ہی نکل آئیں گے، ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ان کی رد فرما دی کہ جس نے بھی کوئی بڑا گناہ کیا تو اس کا وہ بڑا گناہ اس کو گھیر لے گا۔ بڑے گناہ سے مراد کفر یا شرک، جس نے بھی کفر شرک کیا اس کا کفر و شرک اس کو گھیر لے گا اور بالآخر وہ جہنم میں جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور جو اہل ایمان ہیں، نیک صالح اعمال کرنے والے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، یعنی جنت میں داخلے کا سبب بنی اسرائیل میں سے ہونا نہیں، بلکہ جنت کے اندر داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کا سبب ایمان اور عمل صالح ہے۔ اور پھر چونکہ ان کو اپنے اعمال کا علم تھا، اسی بنا پر یہ بڑی لمبی لمبی زندگی کی آرزویں اور تمنائیں کرتے۔ ہر ایک بندہ ان میں سے چاہتا کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر دی جائے۔ مشرک بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے باقی نافرمان ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی لمبی عمر کے خواہاں ہوتے ہیں کہ قیامت میں ان کے ساتھ برا ہونے والا ہے، لیکن یہود مشرکین سے بھی زیادہ حریص تھے زندگی پر، کیونکہ ان کو تو معلوم تھا، انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور کیا کچھ عذاب اور سزائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے لیے، نافرمانوں نہ ماننے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو مشرکین کا جو شرک تھا وہ کئی مختلف اسباب میں کی بنا پر تھا، تو جو یہود کا کفر تھا وہ ہٹ درمی، ضد اور انا کی وجہ سے تھا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کفر کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے کچھ سوال کیے، کہا کہ ان سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے گئے
تو آپ نے ان کے جوابات دے دیے بالکل صحیح اور درست۔ پھر آخر میں نیت تو ان کی یہی تھی کہ ہم نے ماننا نہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ پر وحی کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے؟ ہر نبی پر کوئی نہ کوئی فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، تو آپ کے پاس وحی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل مجھ پر وحی لے کے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں آپ پر میکائیل وحی لے کے آتا تو ہم آپ کو مان لیتے، لیکن چونکہ جبریل وحی لے کے آتا ہے، جبریل تو بڑا سختی والا اور لڑائی والا فرشتہ ہے، یہ تو لڑائی اور جنگ لاتا ہے، لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رد کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہ جبریل جنگ اور جدال والا، لڑائی جھگڑے والا فرشتہ ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، لہذا ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا انہیں جواب دیا، فرمایا من کان عدوا لجبریل، انہیں کہہ دیجئے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اس جبریل نے تو آپ کے دل پر جو وحی نازل کی ہے یہ اللہ کے حکم سے کی ہے۔ اب اصل میں ان کو جو ساڑ تھا، جو حسد تھا، وہ یہ تھا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا۔ اس وجہ سے وہ نبوت اور رسالت کو ماننے کے منکر تھے، انکاری تھے، اور بہانے الٹے سیدھے طرح طرح کے تراشتے تھے۔ رولا درمیان میں صرف یہ تھا کہ یہ فضیلت بنی اسرائیل کو کیوں نہیں ملی، کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ اسی طرح آج بھی ایک فرشتہ ہے، ایک فرقہ، روافض کا فرقہ، غریبیہ یا غرائبیہ، وہ بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبریل دشمن ہے۔ اثنا عشری شیعوں میں سے ایک گروہ ہے۔ دشمن کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں ملتی جلتی تھی، تو جبریل نے علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر ان کو نبی بنا دیا۔ کیسا گودا اور گٹر قسم کا عقیدہ ہے، گندا سا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی بإذن اللہ، تو جو جبریل کا دشمن ہے وہ سن لے کہ جبریل امین نے آپ کے دل پر وحی نازل کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ وحی ایسی بھی نہیں ہے جو انوکھی ہو اور کوئی نئی بات کرتی ہو، بلکہ جو کچھ اس سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے توراۃ و انجیل کی شکل میں، یہ وحی اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری دیتی ہے للمؤمنین، مؤمنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو جبریل کو یہ اپنا دشمن کہتے ہیں، تو جبریل اور میکائیل میں تو دوستی ہے، ان کے مابین دشمنی تو نہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن ہے، حقیقت میں میکائیل کے بھی کچھ نہیں لگتے، یہ اس کے بھی دشمن ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی دشمنی انہوں نے پالی ہوئی ہے۔ من کان عدوا للہ، تو جو اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کا،
وجبریل اور جبریل کا، ومیکائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ جبریل کو اپنا دشمن کہنے والے کافر ہیں، میکائیل کو اپنا دشمن سمجھنے والے کافر ہیں، اللہ کے فرشتوں کو دشمن قرار دینے والے، رسولوں کو اپنا دشمن قرار دینے والے، یہ کافر ہیں، ایمان پر نہیں ہیں۔ تو یہود کا کفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ یہاں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جو ہمارے آج کل کے ٹی وی سکالر، ٹیلی ویژن سکالر دانشور بنے پھرتے ہیں، جو دانشور نہیں دانشور ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم ہے۔ اچھا، غیر مسلم ہوتا کیا ہے؟ لفظ غیر دنیا میں کوئی نام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ غیر یہ کوئی نام نہیں، غیر تو صرف ایک خاص گروہ کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ مسلم، باقی سارے غیر مسلم۔ اب ان غیر مسلموں کا نام بھی تو کوئی ہوگا۔ غیر مسلموں کو کہا جاتا ہے کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، یہ سارے غیر مسلم ہیں۔ لفظ غیر سے کسی کا نام نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ بیچارے جو کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل تھوڑی ہے، قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ دائیں بائیں کی جو باتیں ہیں، وہ بڑی بڑی کتابیں وہ سمجھ آ جاتی ہیں ان کو۔ قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے، یہ نہیں سمجھ آتا، اور جو مشکل ترین کتابیں ہیں فقہ کی وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے لہذا کسی بڑے کی تقلید کریں گے۔ اچھا، اپنے علاوہ باقی کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد۔ تقلید کرنے والا مقلد، اور جو تقلید نہ کرے غیر مقلد۔ اب غیر مقلد یہ کوئی نام نہیں، غیر مقلد ہے کیا؟ غیر مقلد کو کہتے ہیں مقلد کے مقابلے میں ہوتا ہے مجتہد۔ اب چونکہ لفظ مجتہد ایک خوبی ہے، یہ نہیں بولتے، اسے غیر مقلد۔ اچھا، وہ ہمارے یہ جو جوید غامدی جیسے بڑے ٹی وی سکالر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلم اور اہل کتاب کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اہل کتاب کافر نہیں، کیا ہے؟ غیر مسلم۔ اچھا، مرزائی وہ بھی کافر نہیں۔ یہ جوید غامدی اینڈ کمپنی جو ہے کہتے ہیں مرزائی کافر نہیں، غیر مسلم ہے۔ اپنی طرف سے بڑا نکتہ چھوڑا ہے انہوں نے، شوشا، اور سمجھ اپنے آپ کو نہیں آتی، بڑے صحیح بنے سکتے ہیں کہ لفظ غیر کوئی نام نہیں، کوئی اسم نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ فإن اللہ عدو للکافرین، جو یہود یا جو بھی جبریل کو اپنا دشمن کہتا ہے، سن لے اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ یہ اعتقاد رکھنے والے کافر ہیں، اہل کتاب کافر ہیں۔ جو مسلم ہوگا وہ مسلم، جو مسلم نہیں وہ کافر ہے۔ دو ہی تقسیمیں ہیں، تیسری کوئی تقسیم نہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں، واضح آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق ہی۔ فاسق، نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات بینات کا انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں وہ اللہ کی
نازل کردہ آیات کا انکار کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو لوگ آپ پر نازل کردہ آیات کا انکار کر رہے ہیں یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ تو ان کا یہ دعویٰ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے محبوب ہیں، یہ بھی اللہ نے توڑ دیا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کا انکار کرنے والے فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب نہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ أَوَاقُوا اللَّهَ مَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا، کوئی عہد وعدہ عہد و پیمان کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے اس وعدے کو پھینک دیا یعنی توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان پر تم نے ایمان لانا ہے، ایمان نہیں لے کے آئے۔ کئی عہد و پیمان اللہ نے پیچھے ذکر کیا ہے یہود سے کیے گئے، لیکن وہ سارے وعدے انہوں نے توڑے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جب بھی کوئی وعدہ ہوا یہودیوں نے عہد شکنی کی، وعدے کو توڑا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں یہود میں سے جو اپنے وعدے پر قائم رہے، جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود کی اس قدر بغاوت اور نافرمانی کے باوجود انصاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر بے ایمان، سارے نہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہے اور اسی کا ہی فوت ہوئے، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پا لیا اور آپ پر ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام جو پہلے اہل کتاب کے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس رسول لے کے آیا اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، ایسی چیز وہ لے کے آیا، رسول ان کے پاس آیا اور وہ رسول تصدیق کرتا تھا اس چیز کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تورات و انجیل موجود ہے اہل کتاب کے پاس، وہ رسول اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، ایسے ہو گئے جیسے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ رسول موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک کئی رسول، اور یہ سارے کے سارے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت اور رسالت ملی تھی۔ تو یہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد کرواتے تو اہل کتاب، اہل تورات میں سے ہی کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کو پسے پست پھینک دیتے تھے۔ اللہ نے کتاب کے اندر وعدہ لیا تھا کہ تم نے رسولوں نبیوں پر ایمان لانا ہے، نہیں مانتے، اور ایسے ہو جاتے جیسے پتہ ہی کوئی نہیں ان کو، کأنہم لا یعلمون۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح سے جانتے پہچانتے تھے، اور یہ مشرکین کو نشانیاں بتایا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، وہ اس طرح کا ہوگا، اس کا یہ اخلاق ہوگا، یہ کردار ہوگا، یہ نشانیاں ہوں گی۔ وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی، نبی آ گیا تو انہوں نے نہ مانا۔ اب انہیں مشرکین میں سے جنہوں نے یہودیوں کی باتیں سن رکھی تھی، ان کی باتوں کی وجہ سے نبی پر ایمان لے آئے۔ اب انہوں نے پوچھا اہل کتاب سے کہ تم مانتے کیوں نہیں؟ اس کا تو انتظار کر رہے تھے۔ کہتے یہ وہ نہیں جو ہم کہتے تھے، یہ وہ نہیں۔ تو یہ ایسے دھوکے باز اور جھوٹے قسم کے لوگ، اور جب ان سے
کوئی بات نہ چل سکا تو پھر اوچھے کنڈوں پہ اتر آئے. یہودیوں نے بڑا زور لگایا اسلام کی دین کی دعوت کو روکنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، لیکن کامیاب نہ ہوئے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی، اس کے پیچھے پڑ گئے. مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیطان پڑھا کرتے تھے، عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان کی حکومت میں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار حکومت دی تھی. لا ينبغي لأحد من بعدی، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ حب لی ملکا، مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو. اللہ نے ان کو چرند پرند پر، انسانوں جنوں پر حکومت دی تھی. اور یہود کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کی وجہ سے قائم ہے. سلیمان علیہ السلام جادو جانتے تھے، جادو کی وجہ سے انہوں نے جنات کو اپنے تابع کیا ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انکار کیا اور نفی کیا اور بتایا کہ جادو یہ کفر ہے، یہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جادو سیکھنے سکھانے والا کام شیاطین کیا کرتے تھے. اور یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کے لیے جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے، اور انہوں نے جادو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لبید ابن اعصم نے جادو کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کنگھی کے بال وہ منگوائے، اس کو کنگھی کے اندر، کنگھی کے دانوں میں اس کے ساتھ گریں لگائی 12، اور اس کو زربان کے کنویں کے اندر وہ کھجور کے تنے کے نیچے چھپا کے رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتا ہوں، لیکن جاتے نہیں ہوں. شک ہوتا تھا ان کو کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن کیا نہیں ہوتا تھا. اتنا اثر اس جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. خیر، قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی. 2 فرشتے بھیجے، آپ کے سرانے کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپس میں باتیں کر کے آپ کو سارا قصہ سمجھا دیا. وہاں سے وہ کنویں سے جادو نکالا گیا، اس کو ضائع کیا گیا، آپ کی صحت بحال ہو گئی. یہودیوں نے یہ اوچھا ہتھ کنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا جب اپنے باقی دلائل کے میدان میں وہ ناکام ہو گئے. انہوں نے پیروی کی ماں اس چیز کی تتلو الشیاطین جو شیطان پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان کی حکومت میں. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو یہ بھی اسی جادو کے پیچھے لگ گئے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز جو ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر بابل شہر میں نازل کی گئی، اس کے پیچھے پڑ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاروت ماروت یہ 2 فرشتے تھے، ان کو آزمائش کے لیے زمین پر بھیجا تھا اور انہیں کچھ علم سکھایا تھا جس کا استعمال بعض حالتوں میں کفر تھا. یہ جادو نہیں تھا. سحر الگ چیز تھا، جادو الگ چیز تھی، اور یہ جو ان 2 فرشتوں کو دیا گیا تھا اور یہ لوگوں کو سکھاتے تھے، یہ ایک الگ چیز تھی، اور اس کا استعمال بعض حالتوں میں کفر تھا. اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بھی یہ جو جادو ٹونا کرنے والے قرآن مجید کی آیات کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا. یہ آیت تعویذ بنا کے 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان نچاکی پیدا کرنے کے لیے، یہ لڑائی جھگڑے اور عداوت اور بغض پیدا کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، گھول گھول کے پلاتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں، پڑھ پڑھ کے پھونکتے ہیں. اور پھر وہ
دیکھتے ہیں آپ سنڈے میگزین، مڈ ویک میگزین پر وہ بڑے بڑے اشتہار، عامل سنیاسی بابا سنگ دل محبوبہ کے قدموں میں، پریشان شوہر، ناکام شوہر، پریشان بیوی، 40 سال تک بنگلہ دیش میں چلا، وہ ہے کیا؟ یہی سارا جادو کو نا، اس کو اللہ نے کفر کرا دیا۔ اور یہ تعویذ محبت کرتے ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، یہ آیت لکھتے ہیں، قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، سورۃ یوسف کی ہے۔ یعنی قرآن ہے، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، لیکن اس کا اس انداز میں استعمال یہ کفر ہے۔ جادو کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہاروت ماروت کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے کچھ علم دے کر بھیجا تھا آزمائش کے لیے، یہ جادو نہیں تھا، یہ الگ چیز تھی۔ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ہاروت ماروت فرشتے لوگوں کو کچھ اور سکھاتے تھے۔ اب وہ اس ہاروت ماروت سے جو لوگ سیکھتے تھے، سیکھنے کے بعد اس کو غلط کاموں کے اندر وہ لوگ استعمال کرتے، وہی کام یہودیوں نے بھی کیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وَمَا، اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت ماروت پر۔ یہ ہاروت ماروت یہ ملکین سے بدل ہے، فرشتوں کا نام ہے۔ تو کئی ایسے بھی موجی قسم کے لوگ ہیں اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے، کہتے ہیں یہ ہاروت ماروت شیاطین تھے، فرشتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ملائکین، فرشتے، وہ کہتے ہیں نہیں فرشتے نہیں تھے، شیطان تھے۔ عجیب ہی لوگ۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دو فرشتے کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے حتیٰ کہ وہ دونوں بتاتے کہتے انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر، یعنی یہ جو ہمیں علم دیا گیا ہے ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، یہ باعث آزمائش ہے، ہم آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کا استعمال صحیح کرنا ہے، کفر میں اس کو استعمال نہیں کرنا۔ لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ، وہ لوگ سیکھتے تھے مِنْهُمَا، ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کو سیکھنے کے بعد وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، یعنی وہ جادو کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح لوگوں نے آج قرآن کو جادو کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ ان سے سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ، کہ جس نے بھی اسے خریدا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا وہ بہت بری چیز ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے وہ بہت بہتر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ تو یہ جادو ہے، اثر رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ویسے ہی منکر ہیں، جماعت المسلمین کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ جادو ہے ہی کوئی نہیں، جادو کہتا ہے شبدہ بازی ہے، جادو کی حقیقت کے ہی انکاری ہے، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تھا۔ جو جادو کی روایات ہیں بخاری مسلم کی، ان کو وہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان میرے بندوں پر تیرا سلطہ، تیرا تسلط قائم نہیں ہوگا۔ اور جادو تو شیطانی عمل ہے، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی پر جادو ہوا تھا تو پھر نبی پر تو شیطان حاوی ہو گیا، لہذا یہ قرآن کے خلاف ہیں حدیثیں، وہ ان کا رد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیثیں قرآن کے خلاف نہیں ہیں،
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیری سلطنت، تیرا سلطہ، تسلط قائم نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے نتیجے میں تسلط قائم شیطان کا نہیں ہوا، بلکہ صرف تھوڑی سی بھول تھی جو ان میں پیدا ہو گئی، وہ بھی یہ کہ کام کیا نہیں ہوتا تھا، سمجھتے تھے کہ کر لیا، صرف یہ بات بس۔ اور اللہ نے یہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ اہل ایمان کو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، شیطان کی طرف سے ان کو چوکا تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، صاحب بصیرت بن جاتے ہیں، تو شیطان کا اثر اہل ایمان پر ہو جاتا ہے، لیکن شیطان کا تسلط قائم نہیں ہوتا اہل ایمان پر، یہ فرق ہے۔ تھوڑا بہت بہکاوا پھسلاوا شیطان کی طرف سے اہل ایمان کو آ جاتا ہے، لیکن کلی طور پر وہ شیطان کے ہاتھوں مغلوب ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ظالم قوم کے ساتھ یاد آنے کے بعد نہیں بیٹھنا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نبی کو بھلوا سکتا ہے، تو جادو میں کیا ہوگا؟ اس شیطانی عمل کے ذریعے نبی میں کچھ بھول پیدا ہوئی نا، تو وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شیطان نبی کو بھلا سکتا ہے، اور شیطان اگر آپ کو بھلوا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھے رہنا۔ بھول ہو جانا یہ نبی میں عیب نہیں ہے، انسان ہے نبی بھی بھول سکتا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منھا ومثلھا، جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آئیں۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، اگر ایسا کہنا ہو تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہا کریں، انشاءاللہ کہے بغیر نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا۔ ہاں اگر آپ بھول جائیں واذکر ربک اذا نسیت، اگر آپ بھول جائیں تو رب کا ذکر کریں۔ نماز میں سجدہ صاحب یہ کیا ہے؟ نبی کی بھول ہے، تو نبی کا بھول جانا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو لہذا ان روایات کا انکار کرنا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، وہ قرآن کے خلاف نہیں، ان کے دماغ کے خلاف، حقیقت میں قرآن کے موافق اور مطابق ہیں۔ تو جادو برحق ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جادو کرنا جائے، مطلب یہ ہے کہ جادو اثر انداز ہوتا ہے، یہ ایک علم ہے، اثر انداز ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا کرنا کروانا حرام ہے، کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہو جاتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جو انہوں نے کام سیکھا ان کے لیے بہت برا ہے، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جان لیتے۔ اچھا پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو بھی جادو کرائے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ بات انہوں نے جان لی۔ اور آگے کیا کہا ہے؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ پھر کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب زیادہ بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے، پتہ تھا انہیں کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سمجھانا یہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جانتے بوجھتے ہوئے جو بندہ اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ جاہل ہی ہے، جاننے کے باوجود وہ لا علم ہے، جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔